اختر کمال صاحب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پہ بات کر لیتے ہیں، اور کیونکہ اب ٹرافی کی رونمائی بھی ہونی ہے اور بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ روہت شرما پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ ایک الگ سا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ چرچا سا چل گیا ہے. اور کیونکہ پاکستان کے یہ اگر دیکھیں تو چیمپئنز ٹرافی نہیں ہے، پاکستان صرف میزبانی کر رہا ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے. آئی سی سی پابند کرنے کا مزاج رکھتا ہے یہاں پر بھارت کو. آپ سمجھتے ہیں، سب سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ انڈین ٹیم کے حوالے سے انڈین ٹیم کا معین بھائی سب سے مقصد جو انٹرو سمجھ لیں گے اس چیز سے کہ جس طرح آپ نے آئی سی سی کا خود ہی کہہ دیا کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور یہ انڈیا پاکستان والی بات نہیں ہے. لیکن سر آئی ایم سوری ٹو سے کہ بگ تھری کی جو اب انوالومنٹ ہے اور جو انٹروینشن ہے، ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ گریٹ گریم اسمتھ نے بھی ابھی یہ بات کی ہے، مارک وار نے بھی یہ بات کی ہے، رانا ٹنگا جو وہاں کے پارلیمنٹ کے اور ایک عظیم کھلاڑی ہیں. اب یہ چیز جو ہے نا زبان زدہ عام ہونے لگی ہے کہ یار یہ بہت زیادہ جو ہے نا انٹرفیرنس یہ ایسا ہو رہا ہے. کھیل کو اور اس سے بالکل ایک علیحدہ رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کامن مین یعنی کامن جو ویورز ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں پاکستان کے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں ایکشن میں ہوں. اور یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک ٹاکرا ہوتا ہے اس طریقے کا کہ ایشز سے بھی بڑا ہوتا ہے. ایشز ان کا وہ ہوتا ہے، ہمارا انڈو پاک کا. تو میرے خیال سے یہ بڑا ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. واقعے سے مراد ہے کہ یہ جو چیز ہے، کیونکہ یہ سبسیکوینٹلی یہ 3-4 ٹائم یہ ہو چکا ہے. تو یہ کھیل کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. اگر اس طریقے سے اگر یہ نہ ہو اور دونوں ٹیمیں ایکشن میں ہو تو ایک بڑا اچھا ایک تفریح اور اچھی کرکٹ ملے گی. تفریح کی آپ نے بات کی تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ اگر دونوں ٹیموں کے کرکٹرز کو آپ دیکھیں نا تو گراؤنڈ میں آپس میں تفریحاں بھی کرتے رہتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے. پھر شائقین کرکٹ کے لیے ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے. اگر پاکستان انڈیا جائے یا انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے تو ایک اچھے میچز انہیں دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر کچھ رابطے اگر ہم دیکھیں تو رشتہ داروں کی بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سے، اگر یہاں پر انڈین ٹیم پاکستان آ جائے یا پاکستان کی ٹیم انڈیا چلے جائے. لیکن اب تو معاملات ایسے ہوگا کہ ہم نے کیا آئی سی سی اور انڈیا نے خاص کر اس چیز کو ہائبر ماڈل کو ایک چیز بنا لی ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے تو ہائبر ماڈل ہے. لیکن پاکستان نے اس دفعہ جو اسٹیپ لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر اسٹیپ ہے یا پھر کیونکہ T20 ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے تو پاکستانی ٹیم بھارت جائے گی، یا پھر جس طرح بھارت نے ہائبر ماڈل تسلیم کیا ہوا ہے اسی طرح پاکستان بھی اب، کیونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان ہائبر ماڈل پہ میچز ہوں گے، تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کا میچ جو ہے T20 کا ہائبر ماڈل پہ کھیلے گا. تو آپ کی میں یہ رائے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو بھارت جانا چاہیے یا ہائبر ماڈل پہ میچ کھیلنا چاہیے؟ لیکن معین بھائی وہی والا ایک جو ٹیزنگ فیکٹر ہے یا ایک افسوسناک پہلو وہ یہی ہے کہ دونوں طرف کی جو ہے کراؤڈ یا جو بھی ہمارے جو ہے شائقین کرکٹ ہیں وہ متاثر ہوں گے. اب ہائبر ماڈل کا اثر یہ ایک طریقے سے یہ بہانے والی یہ بات ہے. اور آپ اگر یقین کریں کہ اس سے انڈین کرکٹ کو خود نقصان ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ڈینٹ ابھی ان کا حالیہ جو آسٹریلین سیریز میں پڑا ہے وہ اسی طریقے سے وہ ہوا ہے، اسی چیز پہ اپنے لوگوں میں کھیلنا، اپنے لوگوں میں وہ کرنا. اور سب سے زیادہ بانڈنگ جو ہے نا بٹوین دا ٹو کنٹریز یہ انڈین اور پاکستانی کرکٹرز کے اندر ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وکرانت گپتا جیسے اور جو جتنے بڑے ان کے صحافی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ایون گواسکر نے اور دوسرے لوگوں نے، ابھی سائم ایوب کا جس طریقے سے ایمرجنگ ٹیلنٹ آیا تو تعریف کی وداؤٹ پریجوڈس، دل کھول کے انہوں نے بتایا کہ یار یہ ایک بڑی ایک اہم وہ ہے. تو یہ ایک نقصان دہ عمل ہے اور اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور آئی سی سی کو جس طریقے سے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ انٹروین کرنا چاہیے اس معاملے کو، بجائے یہ کہ وہ اپنا بجٹ دیکھے اور وہ منی گیم والی بات ہو کہ جی یہاں سے ایک بڑا چنک آتا ہے. تو یہ فار دا گیم آف کرکٹ یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے. چلیں یہ تو نقصان دہ نظر آ رہا ہے اختر صاحب، لیکن دوسری طرف ہم بات کریں گے 19 سال کے بعد ویسٹ انڈیز پاکستان ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے. اور پاکستان اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو انگلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کر چکا ہے. پہلا ٹیسٹ ہارا، 2 ٹیسٹ میچز میں پاکستان نے پھر شکست دی. تو اوور آل پاکستان ٹیم کو کیسا دیکھیں گے اس ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے؟ آج دونوں کپتانوں نے پریس کانفرنس بھی کی، ٹرافی کی رونمائی بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستانی کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 اسپنرز کے ساتھ جائیں گے، 1 فاسٹ بالر کے ساتھ جائیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسی وکٹیں اگر ہم تیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 فاسٹ بالر بھی کھلانا شاید غلطی ہوگی، وہاں پر ایک بیٹر بڑھا لیں تو زیادہ سود مند ثابت ہو جائیں گے. بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنگلہ دیش کی سیریز ہو رہی تھی اور میں آپ کے پروگرام میں ہم لوگ آئے تھے اور ہم نے لیگ بریک کے بارے میں بڑی لمبی بات کی تھی. اچھا اب انفارچونیٹلی جو ابھی ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کمی محسوس کی گئی، اور ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بگ بلو اور یہ مسٹیکس تھی.
اور وہی آپ والی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اسپنر کا ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز کو بالکل ہم ایک تھوڑی سی کمزور یا ہلکی ٹیم لیں، وہ اتنے دن کے بعد آئے ہیں اور واقعی میں ان کے اندر ایمرجنگ ٹیلنٹ، بڑے اچھے اچھے پلیئر ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کو بیلنس میرے خیال سے ایک ٹیم رکھنی چاہیے، اور بیلنس سے مراد ہے کہ بالکل ہی ایک اسپنر فرینڈلی جو ہے پچ نہ ہو. لیکن یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسامہ طاہر یا دوسرے لوگ یا جو انڈر 19 میں یا جو بھی ابھی ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے، ایک آدھ ٹیسٹ میں ان تین کے علاوہ جو ہمارے ریگولر ہیں، نعمان، ساجد اور ابرار کے علاوہ بھی ایک کو کسی کو آزمانا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹیم میں جو بڑی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے وہ لیگ بریک کی. میرے خیال سے اس خلا کو ان کو پر کرنا چاہیے. کیسے پر ہوگا؟ اختر صاحب اپنے لیگ بریک بالر کی بات کر لی، اسامہ میر کے ساتھ ہے، کچھ نجی معاملات میرے خیال میں بورڈ کے چل رہے ہیں. عثمان طارق جو عبد القادر لیجنڈ کے بیٹے تھے، وہ ملک چھوڑ کر ساؤتھ ویلز میں مقیم ہو گئے ہیں، وہیں وہ کرکٹ بھی اب کھیلیں گے. تو ہم اپنے را ٹیلنٹ کو تو خود ضائع کر رہے ہیں. زاہد محمود ہمارے پاس آئے، اب تو زاہد محمود بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید بورڈ اور مینجمنٹ کی نظروں سے اوجھل نظر آتے ہیں. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چلیں ابھی تو دو اسپنرس ایسے ہیں ہمارے پاس، نعمان اور ساجد ہے، کہ کسی بھی بڑی سی بڑی ٹیم کو صلاحیت رکھتے ہیں دو دفعہ آؤٹ کرنے کی، جس طرح ان کی پرفارمنس ہے، اور خاص کر ہوم گراؤنڈ کے اندر. تو کم از کم ابھی ہمیں کم از کم اپنا بیک اپ ضرور تیار کر لینا چاہیے ایک لیگ اسپنر کا. لیکن ہمیں دور تک ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے تین مثالیں آپ کو دی ہیں، زاہد محمود کی، عثمان قادر، اسامہ میر کی. تو تینوں کے ساتھ شاید ناانصافی ہو رہی ہے. ایک نے ملک چھوڑ دیا، دوسروں کے ساتھ تھوڑے سے مسائل ہیں، اور تیسرا ناوجوہات کی بنا پر اس وقت ٹیم میں شامل نہیں ہے. موہن بھائی، آپ نے بڑا زبردست سمجھنے کے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ چیپٹر کھول دیا، اور یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. بیک اپ کی بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں بات بتا دوں. ابھی جو کونٹاس نے جس طریقے سے دھوم مچائی آسٹریلین اوپنر نے، آپ کو پتا ہے اس کا کوچ یا اس کو جس نے مینٹور کیا وہ کون تھا؟ وہ شین واٹسن تھا. شین واٹسن کو ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنا ایگریشن اس کا تھا. اس نے اس کو تیار کیا، مینٹورنگ کی، سارا کچھ ہے. اور آسٹریلیا میں یہ چیز مینٹورنگ والی یا یہ جو انڈیویجول کوچنگ کی، یہ بڑی اہم ہے. اور آپ یہ زاہد کی یا جس طرح ساجد اور جو آپ نے نعمان والی، سر آپ ان کی عمریں دیکھیں آپ، اور ابھی کیا بیک اپ ہے ہمارے پاس. ابرار کو اس ٹیسٹ سیریز میں پرفارم کرنا پڑے گا، اس پہ بھی بڑا کوشچن جو ہے اٹھ رہا ہے، اور اس نے کوئی انڈر پرفارمنس ہے اس کی. آسٹریلیا میں بھی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں رہی، ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کو لیڈ کرنا پڑے گا. اور ابھی جو ڈومیسٹک میں جو بھی یہ ہمارے سلیکٹر ہیں یا جو بھی ماہرین ہیں جو دیکھتے ہیں کارکردگی دیکھتے ہیں پلیئرز کی، وہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اس طرح کا پک کرنا پڑے گا. اور ڈریسنگ روم میں ہی رہنا اور ٹیم کے ساتھ ہی وقت گزارنا، اس سے بھی بہت زیادہ گرومنگ ہوتی ہے. تو یہ تو بہت اہم نقطہ آپ نے وہ کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کو جو ہے نا نئے چہرے کو ان کو لانا پڑے گا کہ جو انڈر ایج ہو اور بڑے ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہو. ادروائز جو ہے جو ان کی ایج ابھی چل رہی ہے تو فٹنس کے بھی اللہ نہ کرے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا. بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہم لیگ اسپنرز کی بات کرتے ہیں یہاں پر اختر کمال صاحب ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سکلین اور سعید اجمل کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا اسپنر آف اسپنر نہیں آ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا اگر ہم بات کریں تو فیصل اکرم، قاسم اکرم، دو اچھے اسپنرز ہمارے پاس آئے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آف اسپنر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ماضی اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا، جس طرح ابھی نعمان ساجد آؤٹ کر رہے ہیں، اسی طرح مشتاق آؤٹ کیا کرتے تھے سعید اجمل، اور اس کے ساتھ جس طرح سعید اجمل آؤٹ کیا کرتے تھے، سکلین مشتاق آؤٹ کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس آف اسپنر لیگ اسپنر کی جوڑی ہوتی تھی، ہم زیادہ کامیاب ہوتے تھے. اب ہمارے پاس نعمان ساجد کی جوڑی ضرور ہے، ہم آؤٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بیک اپ ایسا تیار نہیں ہے کہ جو وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لیگ اسپنر کا خلا نظر آ رہا، آف اسپنر کا خلا نظر آ رہا. ہم وہی پرانے تجربہ کار کھلاڑیوں پہ انحصار کر رہے ہیں. اگر 35 36 37 سال کے اور 35 سے لے کر 40 سال دونوں کی ایج ہے، اور اس دوران وہ کرکٹ میں پرفارم بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں بیک اپ ضرور تیار رکھنا چاہیے. ایک اچھا لیگ اسپنر مہران ممتاز نکل کر آیا، سفیان مقیم ہمارے پاس اچھے نکل کر آئے. لیکن آپ نے ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے خلاف کم از کم ایک ایسے بالرز کو ضرور کھلانا چاہیے تھا ایک ٹیسٹ میچ کے. کچھ سمجھ میں آ سکتا آپ کو کہ مہران کے اندر اگر اتنی ایبیلٹی ہے کہ وہ ٹیسٹ میچز کے لیے زیادہ اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے، تو یہاں پر ان کا ہونا ٹیم کے لیے ضروری تھا. موہن بھائی، انفارچونیٹلی جو ہمارے سلیکٹرز کہہ لیں یا یہ سارے لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنی گلاسز جو بنائی ہوئی ہیں، یہ پی ایس ایل یا T20 کا انڈیا کا، میں تھوڑا سا آپ کو جیسے جسوال ہے، لیکن آپ کی بات سے تھوڑی سی ایگری نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ پی ایس ایل کو ہم نے اپنا ایم بنایا ہوا، لیکن اب تو تھوڑی سی چینجنگ ہے. ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے کرکٹر کو عزت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بھی ٹیم میں شامل ہو رہا ہے وہ ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے. جی نہیں، میں یہ نہیں کہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کرائٹیریا
ڈومیسٹک کے سر ابھی بھی بہت سارے، جس طرح انڈر 19 میں جنہوں نے وہ شاہ وغیرہ انہوں نے وہ کیا، اور ان کو ایون پی ایس ایل کا ایکچولی کیا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا ہلا گلا یا اس طریقے سے ہوتا ہے اور انسان لائم لائٹ ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا انڈین کرکٹ کی تھوڑا سا فالو کرتا ہوں، اور آسٹریلین میں یہ بتاؤں کہ وہ آئی پی ایل سے پرفارمنس کی وجہ سے جو یہ جسوال یا یہ جو دوسرے جو بندے جو نئے لڑکے آئیں، انہوں نے ڈومیسٹک میں بھی سر بہت پرفارم کیا. ایون دا گریٹ جو آپ کا یوراج سنگھ ہے یا مہندر سنگھ دھونی ہے، اپنی اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی انڈکشن ٹیم میں ہوئی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈر 17 اور انڈر 19 پھر یہ کس چیز کا نام ہے کہ جب وہاں سے آپ نے ٹیلنٹ پک ہی نہیں کیا. اس کی چھوٹی سی مثال آپ جو ہے اپنے سرفراز احمد کو دیکھ لیں کہ وہاں سے اس نے پرفارم کیا اور اچھا کیپٹنسی کی اور تسلسل کے ساتھ وہ کیا. تو میں مقصد یہ کہتا ہوں کہ پرفارمنس جو ہے جب آپ ڈومیسٹک کو بھی وہ کر رہے ہیں تو کچھ ڈومیسٹک کے لڑکوں کو بھی اگر پی ایس ایل میں ان میں جو فرنچائز ہیں تو تھوڑا سا روزی روٹی والا بھی اس جو ایک ایریا ہوتا ہے اور وہ اس طرف سے تھوڑا سا بے فکر ہو جاتا ہے اور پھر پرفارمنس کرتا ہے. تو پیرالل جہاں جہاں سے جو را ٹیلنٹ یا جو بھی ہے اس چیز کو وہ کرو، ورنہ سر ایسے ہی ہوگا جو احسان اللہ والا جس طریقے سے ہوا کہ 150 ہم تو دیکھ رہے تھے اس کو ایز اے ایمرجنگ جو. اور اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے احسان اللہ کی کر دی. بے شک وہ اس وقت کسی فرنچائز کا حصہ نہیں ہے پاکستان سپر لیگ 10 کے اندر، لیکن دوسری طرف اگر میں تھوڑی سی بات کروں، شاید ایسا لگتا ہے کہ میری نظر میں ذاتی نظر میں کہ احسان اللہ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ زیادتی کی، اس وجہ سے کہ جس طرح کیس میں سائم ایوب کا دیکھ رہا ہوں، اسی طرح اگر یہاں پر احسان اللہ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سائم کو فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ اظہر محمود کے ساتھ جو باقاعدہ بیرون ملک روانہ کیا گیا، یہاں احسان پر بھی اگر ایسی توجہ دی جاتی تو آج احسان کھڑا ہوتا، آج احسان کھیل رہا ہوتا، آج احسان پاکستان کے لیے پرفارم کر رہا ہوتا. بس بدقسمتی یہ ہے کہ شاید احسان نے جو ہے مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں کھیلا تھا یا کوئی اپنا ڈیبیو نہیں شروع کیا تھا. بہرحال لیکن آپ کو بہت کم را ٹیلنٹ ملتا ہے جو آپ کو 150 سے زائد کی سپیڈ والا بولر ہو. پاکستان ہمارا ایسیڈس، ہمارا بچہ، ہمارا جو ہے وہ ہے. کیونکہ اگر میں سائم کو غلط نہیں کر رہا، سائم را ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، ایسے بیٹر بہت کم نکل کر ہمارے پاس آتے ہیں جس طرح سائم نکل کر آیا ہمارے پاس. لیکن سر بس یہی بدقسمتی کر سکتے ہیں. لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ جو جاوید آفریدی ہیں زلمی والے، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ایز اے بیک اپ جو ٹیم ہے اس میں ہم اس کو رکھیں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ اس طریقے کا وہ ہو. کیونکہ سر ایک ایسے بالرز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر آپ پشاور زلمی کے احسان اللہ کے حوالے سے آپ مجھے بات کر رہے ہیں. احسان اللہ وہ ٹیلنٹ جو پاکستان سپر لیگ سے ابھرا، پاکستان کے لیے اس نے کھیلا اور شاید وہ پاکستان کا بیسٹ بالر رہا پاکستان سپر لیگ کے اندر. اسی طرح شاہنواز دھانی کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا، یہ وہی بالر ہے جو پاکستان سپر لیگ سے نکلا، ابھرا، پاکستان کھیلا. تو شاید ذاتی رہی ان دونوں بالرز کے ساتھ ساتھ تیسرا نام ہے، بہت بڑا نام اگر ہم کہیں تو سرفراز احمد کا ہے، جو کسی فرنچائز کا حصہ نہیں ہے لیکن چولی دامن کا ساتھ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ. اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کوئٹہ ہیڈ کوچ تو شین واٹسن ہو گئے ہیں ان کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، کچھ نہ کچھ عہدہ ضرور ہے جو کوئٹہ گلیڈیٹرز سرفراز کو دے گی، لیکن ایز اے پلیئر سرفراز کے لیے شاید یہ سہنا بہت دور ہو گیا ہے کہ شاید وہ اب گراؤنڈ تک جا سکے. میں تھوڑی سی ایک ہٹ کے آپ چیز میں بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نام لے ہوں یا نہ لوں مجھے نہیں پتا ہوا کہ بہت بڑے ہمارے لیجنڈ ایک اداکار تھے، انہوں نے ماہرہ خان کے بارے میں جو ٹی وی ایکٹر سے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، یہ سارا کچھ ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے سر بات بتا رہا ہوں کہ ایکٹنگ میں جو ہے نا وہ بوڑھا جوان مڈ ایج یہ کچھ نہیں ہوتا. ایکٹر ہوتا ہے اور اس کا جو ہنر ہے، اس کی جو کلا ہے، اس کی جو اسکل ہے وہ ایکٹنگ ہے. اور اس کی مثال آپ گریٹ امیتابھ بچن صاحب کو آپ ہم سب سمجھ لیں اپنی جوانی میں، محمد علی ندیم کا آپ دیکھ لیں. اب یہ کہنا کہ جی ہماری ایج میں کہ وہ ہیرو تھے، سارا کچھ ایکٹنگ از اے ایکٹنگ، اور ایوری نیو ڈے جو ہے نا اس کے اندر نکھار آتا ہے. سرفراز کی جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی از اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے. اس کے ساتھ جو کچھ کیا لیکن اس نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بندے کو عزت اور ذلت دینے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو پاکستان ٹیم نہیں لیکن جو بھی فرنچائز یا جو بھی ہے اس سے بینیفٹڈ ہو. ہی از اے گڈ فائٹر، بڑا اگریسو، اور وہ جو ریکارڈ ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں.
اس کو کہیں نہ کہیں اس شخص کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اس میں پھر وہ دیکھیں وہ کیونکہ آپ نے ریکارڈ کی بات کر لی تو وہ پاکستان کے لیے واحد کپتان ہے جس نے 11 T20 سیریز پاکستان کو جتائی, چیمپئنز ٹرافی اس نے اپنی قیادت میں جتائی, پاکستان کو انڈر-19 میں ورلڈ کپ اس نے جتایا اپنی قیادت میں, کئی فتوحات اس کے جو ہے اپنے نام کے ساتھ کیریئر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جب ٹیم سے آؤٹ ہوئے ٹیم میں دوبارہ کم بیک کیا, سینچری اسکور کی, بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ, بیسٹ پلیئر آف دا سیریز رہے, تو بہت سی چیزیں تو اس کے ساتھ اچھی جا رہی تھی. لیکن شاید بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو میچز خراب کارکردگی وہ ٹیم سے باہر ہوئے اور بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ اب وہ باہر ہو گئے. یہ بس ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ اس چیز کو حفیظ کاردار محمد برادران سے دیکھیں اور پھر فواد عالم اور قاسم عمر, ایک بڑی لمبی پھر ہو جائے گی. اس چیز سے اگر ہم نہیں نکلیں تو پھر اب میرے خیال سے جو بیڈ پیچ ابھی پچھلے دنوں سے جو ہم اپنی ٹیم کا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ ڈاؤن فال اسی طریقے سے ہوگا. جو میرٹ بیس سسٹم پہ جو جیسا ہے وہ آنے کے بعد پھر اس کو وہ کریں. اگر یہی پک اینڈ چوز اور اسی طریقہ پسند ناپسند رہا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. چلیں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا, لیکن سروائیو کرنے میں دو پلیئرز کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. ایک اور پلیئر پاکستان کا, اب کیونکہ آئی سی سی کے لیے ٹیم اناؤنس ہونی ہے پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے, آپ سمجھتے ہیں اگر سائم نہیں ہوتے, میں ہر جو ہے مہمان سے ضرور یہ پوچھتا ہوں کیونکہ اس وقت بالکل کرنٹ سچویشن ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی, اور اس میں یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے اوپنر, کیونکہ عبداللہ شفیق پرفارم نہیں کر رہے تھے, ٹیم سے آؤٹ ہوئے ٹیسٹ سیریز کے اندر, سائم انجری کا شکار ہے, ایسے میں ہم نے ایک دفعہ پھر امام الحق کو ٹیم میں طلب کیا ٹیسٹ میچز کے اندر, ہریرا ٹیم میں کھیلنا ہے, لیکن ایک ایسا بیٹر جس نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا 2017-18 کی چیمپئنز ٹرافی میں, پاکستان کو بڑا اہم رول رہا اس کا ٹیم کو جتانے میں. جب بھی اگر وہ اننگ لمبی کھیلتا ہے تو تنہا میچ ہے, وننگ پلیئر ہے. فخر زمان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس یہی کہوں گا کہ زیادتی ہے, اور میں آپ کیا کہیں کہ اگر وہی پھر میں جو کہنا پڑتا ہے انڈیا کے اینالسٹ اور سارے جو ہے جس طریقے سے, وہ تو ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے نا اس میں, وہ تو ایز اے کرکٹ جو ہے اس چیز کو انالیسس کر رہے ہیں اور دیکھ لیں آپ بہت سارے پروگرام اٹھا کے انہوں نے کیا اس کے بارے میں کہا. سر وہ وارئر ہے, اور وہی آپ نے جیسے کہا کہ بالکل سچویشن میں نکالنے کا ہنر جانتا ہے, وہ ہوم سیریز ہے اور اس کو دینا چاہیے, اور میرے خیال سے تو سارے فارمیٹ کا جو ہے وہ ہے. اور ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انجری اور وہ ہے, مجھے نہیں ابھی بیک اپ میں کرا, اور انعام الحق تو ظاہر ہے کہ اس کو اتنے سارے چانسز اور وہ دیے ہوئے, تو لیٹ سی کہ یہ کیا جو پالیسی میکر ہیں ان کے ذہن میں چل رہا ہے. میں نے کہا فخر زمان ڈیزرو کرتا ہے.